رات کے 2 بج رہے تھے۔ چچی کے گھر میں ہر طرف سناٹا تھا، مگر نایاب کی آنکھیں بھوک کی شدت سے کھلی ہوئی تھیں۔ دن بھر کی تھکان اور چچی کے ظالمانہ فیصلے کے اسے رات کا کھانا نہیں ملے گا اس کے وجود کو توڑ رہا تھا۔ پیٹ میں اٹھنے والے مروڑ اور بستر پر ٹکنے نہیں دے رہے تھے۔ آخرکار وہ کمبل ہٹا کر دبے پاؤں بستر سے اتری۔ اس نے خود کو چادر میں لپیٹا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ ہال میں اندھیرا تھا، مگر کچن کی طرف ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ یہ گھر اس کی چچی اور ان کے خاندان کی ملکیت تھا، جبکہ اس کے اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد اس کی جائیداد پر ان ہی لوگوں نے قبضہ کر رکھا تھا اور اسے یہاں ایک نوکرانی کی طرح رکھا گیا تھا۔ نایاب نے مائکرو ویو اوون کا دروازہ کھولا اور اس کے اندر دوپہر کے چاول رکھے تھے۔ اس نے اوون کا ٹائمر سیٹ کیا اور اس کے چلنے کی آواز پر وہیں کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کی زندگی کا یہ عذاب کب ختم ہوگا۔ وہ اکیلی اپنے نصیب کو کوس رہی تھی کہ اچانک اندھیرے میں اسے کاندھے پر کسی کا بھاری ہاتھ پڑا۔ اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے کاشف کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک گھٹیا اور شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ گونڈوں کی طرح اپنے ہاتھ باندھے اسے گھور رہا تھا۔ نایاب کانپتی ہوئی پیچھے ہٹی اور دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ وہ ڈرتے ہوئے بمشکل بولی، کاشف بھائی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے مجھے جانے دیں، مجھے بس بھوک لگی تھی۔ میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ کاشف نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور تنزیہ انداز میں بولا، اتنی رات گئے میری معصوم بہن کو بھوک کیسے لگ گئی؟ اس بڑے گھر میں جب سب سو رہے ہو تو اکیلے کچن میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم چاہتی تو مجھے آواز دے دیتی، میں خود تمہیں اپنے ہاتھ سے کھلا دیتا۔ اس کی بات پر نایاب کا خون کھول اٹھا۔ وہ نفرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اپنی گھٹیا زبان پر لگام دو کاشف، میں تمہاری بہن نہیں ہوں اور مجھ سے دور رہو۔ خبردار جو میرے قریب آنے کی کوشش کی میں ابھی شور مچا دوں گی۔ کاشف اس کی دھمکی پر ہنس پڑا اور بولا، جگا لو، کس کو جگاؤ گی؟ تمہاری وہ ظالم چچی تو خود سو رہی ہیں، اور ویسے بھی اس گھر میں تمہاری سنتا کون ہے؟ تم ہو ہی کس کے لائق؟ اس نے زبردستی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ نایاب نے پوری طاقت سے خود کو اس کے چنگل سے چھڑایا۔ وہ چیختی ہوئی بولی، دور رہو مجھ سے، حیوان صرف انسان۔ اس کے بعد وہ ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رکی۔ وہ کھانا وہیں چھوڑ کر روتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگی اور اندر سے دروازہ لاک کر کے بیٹھ گئی۔ باہر دروازے پر کاشف آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے غصے سے دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ وہ درشتگی سے بولا، دروازہ کھولو نایاب، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دروازہ کھولو ورنہ میں توڑ دوں گا اسے۔ کب تک بھاگتی رہو گی مجھ سے؟ نایاب دروازے سے ٹیک لگائے کانپ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، کاشف بھائی، خدا کے لیے چلے جائیں یہاں سے، پلیز چلے جائیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، خدا رہا میری جان چھوڑ دے۔ کاشف باہر کھڑا دروازے کو پیٹتا رہا اور بولا، ایک بار دروازہ تو کھول کر دیکھو، اتنی اکڑ اچھی نہیں ہے، بڑی پارسا بنتی ہو جیسے میں تمہارے حقیقت نہیں جانتا۔ بس ایک بار باہر آؤ، پھر بتاتا ہوں تمہیں۔ جب نایاب نے کوئی جواب نہیں دیا تو کاشف بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ بڑی پارسائی بنتی ہو؟ تجھ کو تو ایک مرتبہ ایسا سبق سکھاؤں گا کہ توبہ کر لو گی۔ نایاب کمرے کے کونے میں بیٹھی پوری رات سسکتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے اور آنے والا کل اس کے لیے اس سے بھی زیادہ ہولناک ہونے والا تھا۔ رات بھر اسے سسکیاں اور آنسو نایاب کی توانائی نچوڑ چکے تھے۔ صبح کی ہلکی روشنی جب کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں اتری تو نایاب ابھی تک گہری اور تھکا دینے والی نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پچھلی رات کے ذہنی دباؤ اور جسمانی تھکن نے اس کا برا حال کر رکھا تھا کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ دھڑا دھڑ کھلا اور چچی غصے سے بھری ہوئی اندر داخل ہوئی۔ ان کے قدموں کی چانپ اور سخت آواز سے نایاب کا دل دہل گیا۔ چچی اس کے سر پہ آ کر کھڑی ہو گئی اور حقارت آمیز لہجے میں چلائی، اٹھو، اب سورج سر پر آ چکا ہے اور تم اس طرح کمبل تان کر ایسے لیٹی ہو جیسے اس گھر کی مالکہ ہو۔ سارا دن سونے کے لیے نہیں بٹھایا یہاں، جلدی اٹھو اور جا کر کچن میں سب کے لیے ناشتہ تیار کرو۔ مہمانوں کی طرح بیٹھنے کا شوق ہے تو اپنا الگ محل بناؤ۔ نایاب نے کانپتی ہوئی پلکیں اٹھائیں۔ اس کا سر شدید درد کی وجہ سے پھٹ رہا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر بے بسی صاف آیا تھی۔ اس نے رڑتی ہوئی آواز میں کہا، چچی بس تھوڑی دیر، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے۔ چچی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سختی سے کہا، مجھے کوئی بہانہ نہیں چاہیے، 10 منٹ کے اندر اندر کچن میں نظر آؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ
تشتری کی طرح پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ نایاب نے بوجھل دل اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ خود کو سنبھالا، منہ ہاتھ دھویا اور دوپٹہ اچھے سے سر پر درست کرتی ہوئی کچن کا رخ کیا۔ اس کا دل اندر سے ڈر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت گھر میں چچی تو چلی گئی ہے، مگر وہ منحوس سایہ یعنی کاشف یہیں موجود ہوگا۔ کچن میں پہنچ کر اس نے جلدی سے چائے چڑھائی اور انڈے تلنے لگی۔ اتنے میں ہی ہلکی اور بھاری قدموں کی آہٹ پر اس نے پلٹ کر دیکھا تو کاشف مسکراتے ہوئے کچن کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی گھٹیا اور مجرمانہ چمک تھی۔ کاشف نے طنزی انداز میں ایک سگریٹ گھماتے ہوئے کہا، ارے میری پیاری کزن، صبح بخیر۔ لگتا ہے کل رات کی بھوک نے تمہاری جان ہی نکال دی، جو اتنی جلدی باورچی خانے میں حاضر ہو گئی۔ نائب نے منہ پھیر لیا اور سرد مہری سے بولی، مجھ سے دور رہے کاشف اور اپنی زبان کو لگام دے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اپنا ناشتہ باہر لے جائیں۔ کاشف اس کے غصے پر ہنس پڑا۔ وہ مزید آگے بڑھا اور قریب آتے ہوئے بالکل قریب آ کر بولا، مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو نائب؟ ہم دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، ذرا عقل سے کام لو، چچی کو چھوڑو، ہم دونوں دوست بن کر رہ سکتے ہیں جیسے آج کل کے زمانے میں فرینڈس رہتے، گرل فرینڈس بوائے فرینڈس کی طرح مزے سے زندگی گزاریں گے۔ تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا، بس میری بات مان لو۔ نائب کا تن بدن آگ کی طرح بھڑک اٹھا، اس کی آنکھوں میں غصے کے مارے آنسو آ گئے۔ وہ نفرت سے کانپتی ہوئی بولی، تم اتنے گھٹیا اور نچلے درجے کے انسان ہو کہ سوچ کر بھی گھن آتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال تمہارے دل میں کیسے آ گیا؟ دور رہو مجھ سے، خبردار جو آگے بڑھے۔ مگر کاشف پاس نہ آیا۔ اس نے ہوا زدہ انداز میں آگے بڑھ کر زبردستی نایاب کا نازک بازو پکڑنے کی کوشش کی اور کہا، اتنا نخرہ اچھا نہیں ہوتا جانے من، آخرکار تمہیں میری بات ماننی ہی پڑے گی۔ بس یہ وہ لمحہ تھا جب نایاب کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کے لیے رکھی ایک بھاری لوہے کی پتیلی تھی۔ تیز اور غصے کے عالم میں اس نے ہوش کھو دیا اور پوری طاقت سے وہ پتیلی کاشف کے سر پہ دے ماری۔ ایک زوردار دھماکے کی آواز کے ساتھ کاشف کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ درد سے بلا اٹھا، اپنا خون آلود کے چوٹ والا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر وہیں فرش پر بیٹھ گیا اور کرانے لگا۔ نایاب آواز باختہ ہو گئی۔ اس نے پتیلی وہیں پھینکی اور بڑی بڑی آنکھوں سے کاشف کو دیکھ کر ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی سیدھا اپنے کمرے میں پہنچی، اندر سے دروازہ زور سے لاک کیا اور زمین پر گر کر سسکیاں لینے لگی۔ اس کا پورا جسم خوف اور غصے سے کانپ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس بار کاشف اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ طوفان آنے والا ہے۔ رات کا سایہ گہرا ہو چکا اور گھر کے اندر طوفان اٹھ چکا تھا۔ جب نایاب کی چچی باہر سے کام نمٹا کر واپس لوٹی تو کاشف نے فوراً اپنے سر پر پٹی باندھ کر ایک بڑا ناٹک نچا دیا۔ وہ در سے کرانے کا ڈھونگ کرتے ہوئے اپنی ماں کے سامنے بلک اٹھا، امی، آپ باہر گئی تھی اور اس لڑکی نے موقع دے کر مجھ پر جان لیوا حملہ کر دیا۔ میں تو صرف اس سے محبت سے پوچھ رہا تھا کہ ناشتہ کر لیا یا نہیں، تو اس نے الٹا مجھ پر غصہ نکالا اور یہ بھاری لوہے کی پتیلی میرے سر پہ دے ماری۔ میرا سر پھٹ گیا امی، دیکھیں کتنا خون نکلا۔ چچی کاشف کا یہ جھوٹ سن کر آگ بگولا ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں غصے کی چنگاری چمک اٹھی۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ تیش میں آ کر سیدھا نائب کے کمرے کی طرف لپکی۔ انہوں نے باہر سے دروازے پر اتنے زوردار اور طوفانی دھکے دیے کہ لکڑی کا وہ دروازہ ہل کر رہ گیا۔ وہ باہر سے ہی پاگلوں کی طرح چلائی، دروازہ کھولو نایاب، باہر نکلو باہر، آج تو میں اس گھر میں تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دوں گی۔ تم نے اتنی ہمت کیسے کی کہ میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا؟ نکلو باہر، ورنہ میں یہ دروازہ توڑ کر تمہیں باہر کھینچ لوں گی۔ اندر نایاب خوف سے سہم کر کونے میں بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس کے اندر سما جائے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان بند کیے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جب اس نے دروازہ نہیں کھولا تو چچی نے غصے سے کھولتے ہوئے کہا، اچھا تو تم اندر ہی بیٹھی رہو گی، ٹھیک ہے، آج اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے تم پر بند ہو چکے ہیں، نکلو اس گھر سے باہر۔ ایک لمحہ بھی مزید اس چھت کے نیچے تمہاری کوئی جگہ نہیں، دفع ہو جائے یہاں سے۔ نایاب نے جب یہ سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ گھبراتے ہوئے اٹھ بیٹھی، دروازے کے پاس آ کر اسے سسکتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے اور لرزتی آواز میں بولی، چچی خدا را ایسا مت کریں، آپ مجھے اس آدھی رات کو کہاں نکال رہی ہیں؟ میرے ماں باپ کے بعد میرا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ میں کہاں جاؤں گی اس سنسان دنیا میں؟ پلیز مجھے معاف کر دیں، آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ مگر چچی کے پتھر دل پر
اس کی بھی گڑگڑاہٹ کا اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے زبردستی دروازہ کھول کر اس کا بازو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اسے گھر کے مین گیٹ تک لے آئی۔ چچی نے اسے دھکا دے کر باہر سڑک پر گرا دیا اور حقارت سے دروازہ دھڑام سے بند کر دیا۔ نیب سڑک کے سخت فرش پر گری، اس کے ہاتھ اور گھٹنے چھل گئے، مگر دل کا زخم اسے جسمانی درد سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ وہ وہیں سڑک پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سنسیاں اس اندھیری رات کے سناٹے میں گونج رہی تھی۔ اس کے پاس نہ پہننے کے لیے مناسب گرم کپڑے تھے اور نہ ہی پاؤں میں جوتے۔ وہ اکیلی ظالم دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دی گئی تھی۔ ابھی اسے روتے ہوئے کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ آسمان پر کالے بادل گرجنے لگے اور اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ آسمان سے برسی موٹی موٹی بارش کی بوندیں اس کے غم زدہ جسم کو چھوتی ہوئی گزرنے لگی۔ چند ہی منٹوں میں تیز بارش نے سڑک پر پانی بہا دیا اور نایاب سر سے پاؤں تک بھیگی چلی گئی۔ اس کے بال چہرے پر چپک چکے تھے اور سردی سے اس کا پورا جسم کپکپانے لگا۔ وہ بے مقصد روتی ہوئی اور لرزتے قدموں کے ساتھ اس سنسان سڑک پر آگے بڑھنے لگی جہاں دور دور تک انسانی آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بارش میں چلتی جا رہی تھی، اس کے قدم تھم چکے تھے اور سانس پھول رہی تھی۔ سڑک مکمل طور پر ویران تھی اور وہ اپنے گھر سے کافی میلوں دور ایک ایسے حصے میں نکل آئی جہاں صرف سنسان موڑ اور اندھیرا تھا۔ بارش کی تیزی اتنی بڑھ چکی تھی کہ سامنے کا کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بس روتی ہوئی ڈرتے ڈرتے قدم اٹھا رہی تھی کہ اچانک اندھیرے میں سڑک کے کنارے ایک بڑی اور قیمتی لگژری کار ٹکر کی حالت میں رکی ہوئی دکھائی دی۔ کار کا اگلا حصہ بری طرح سے ڈیمیج تھا اور اس کے پاس ہی زمین پر ایک خون میں لت پت شخص بے سود گرا ہوا تھا۔ بارش شروع ہوئے ابھی شاید 5 ہی منٹ ہوئے تھے کہ یہ ہولناک منظر نایاب کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ وہ سہم کر وہیں رک گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بھیگے ہوئے دوپٹے کو سنبھالا اور خوف سے اس زخمی شخص کو دیکھنے لگی۔ وہ شخص خون میں لت پت تھا اور اس کے جسم سے بہتا وہ خون بارش کے پانی میں مل کر سرخ لکیر بنا رہا تھا۔ اس کی سانسیں مدھم ہو رہی تھی اور وہ بے بسی کی تصویر بنا زمین پر پڑا تھا۔ نایاب نے دل ہی دل میں سوچا کہ آج کل کا زمانہ کتنا خطرناک ہے، جانے یہ شخص کون ہے اور یہاں کس حال میں پڑا ہے، کہیں یہ کوئی خطرناک چال تو نہیں۔ مگر اس کی موت کے قریب حالت اور تڑپتے ہوئے وجود کو دیکھ کر اس کا معصوم دل کانپ اٹھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اس زخمی شخص کی اور قریب گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس خود کے لیے بھی پناہ نہیں، تو وہ کسی اور کی مدد کیسے کرے گی؟ وہ جھک کر ڈرتے ہوئے بولی، سنو، تم ٹھیک تو ہو؟ کون تم؟ اس زخمی شخص نے اپنی نیم باں آنکھیں اٹھائیں۔ اس کے چہرے پر درد کی لکیریں صاف عیاں تھی۔ اس نے اپنی بھاری اور کراہتی ہوئی آواز میں بمشکل کہا، مدد کرو میری، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے چلو، ہاسپٹل پہنچاؤ مجھے۔ نایاب نے گھبرا کر اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، میں تمہاری مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے تو خود اس طوفان اور اس بارش سے بے سہارا کر دیا گیا ہے، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ مگر وہ زخمی شخص درد سے کراتے ہوئے دوبارہ بولا، پلیز، میری زندگی خطرے میں ہے، مجھے ہاسپٹل لے چلو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ اس کی حالت میں بار بار کے التجا نے نایاب کو مجبور کر دیا۔ اس نے ہمت کی، آگے بڑھی اور اس شخص کے بازو کو اپنے کندھے پر رکھ کر اسے کھینچ کر اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ بمشکل اس بھاری بھرکم جسم کو سڑک کے کنارے کھڑی اس زخمی کار کی طرف لے گئی۔ بڑی مشکل سے اسے پچھلی یا ڈرائیونگ سیٹ کے قریب سنبھالا اور خود ڈرائیونگ سنبھالنے کے لیے اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یہ تو اچھا تھا کہ اسے ڈرائیونگ آتی تھی۔ چچی اور سے کئی کام لیتی تھی، نوکرانی ہو، ڈرائیور ہو، مالی ہو، وہ سب کام خاموشی سے کرتی۔ مگر آج اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر انسانی ہمدردی اسے اس طوفان میں ایک انجانے شخص کی زندگی بچانے کے لیے کھینچ لائی۔ اس نے کار کو اندھی اور تیز بارش کی سڑک پر دوڑا دیا۔ شہر کے بڑے ہسپتال کا راستہ اسے یاد تھا۔ وہ کسی طرح اس طوفان کو حیرتی ہوئی چیرتی ہوئی اسپتال کے مین گیٹ تک پہنچ گئی۔ ہسپتال کے ایمرجنسی گیٹ پر کار رکتے ہی نایاب نے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں دروازہ کھول کر باہر نکلی اور ڈاکٹروں کو پکارنے لگی۔ شور سن کر ایمرجنسی وارڈ سے 2 نرسیں
اور ایک وارڈ بوائے دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ جیسے ہی انہوں نے کار کے اندر اس خون میں لت پت زخمی شخص کو دیکھا، ان کے چہرے کے رنگ اڑ گئے اور وہ حرکت میں آ گئے۔ وارڈ بوائے فوراً ایک بڑا اسٹریچر باہر لے کر آیا۔ ڈاکٹر نے بھی فوراً آ کر اس کی نبض ٹٹولی اور سختی سے بولے، جلدی کرو، ان کی بلیڈنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے، ذرا سا بھی وقت ضائع کیا تو جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اندر لے کر چلو اسے ایمرجنسی میں فوراً۔ نائب نے پیچھے ہٹ کر اسٹریچر پر اس شخص کو منتقل ہوتے دیکھا۔ نرسوں نے تیزی سے اسے دھکیلتے ہوئے انڈر وارڈ کی طرف دوڑ لگا دی اور یوں وہ زخمی شخص ان کی آن میں ڈاکٹروں کی نگرانی میں چلا گیا۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر اکیلی کھڑی نائب نے طویل اور گہرا سکون کا سانس لیا۔ اس کے کندھوں سے جیسے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ اس کے کپڑے مکمل طور پر بھیگے ہوئے تھے، ہاتھوں پر اس زخمی شخص کا خون لگا ہوا تھا اور چہرہ پسینے اور بارش کے پانی سے لت پت تھا۔ اسے اب احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں خود کو گھسیٹ لے کر آئی ہے۔ اس نے گھبرا کر اپنے سر پر ڈالا ہوا دوپٹہ اچھے سے درست کیا، اپنے چہرے کو مکمل طور پر چھپایا اور خود سے سرگوشی کی، شکر ہے وہ بچ گیا۔ اب مجھے یہاں ایک سیکنڈ بھی نہیں رکنا چاہیے، اس سے پہلے کہ کوئی مجھ سے سوال کرے یا پولیس یا کوئی اور یہاں آئے۔ مجھے چپ چاپ یہاں سے نکل جانا چاہیے، میرا اس شخص سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ سوچتے ہی اس نے اپنے قدم اسپتال کے مرکزی دروازے کی طرف موڑ دیے۔ وہ نظر جھکائے تیزی سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اتنے میں پیچھے سے ایک نرس نے دوڑ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ نائب کا دل دھک سے رہ گیا، وہ بری طرح سے گھبرا کر اس نرس کی طرف دیکھا۔ نرس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ ہانپتے ہوئے بولی، اے لڑکی، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس طرح بھاگ کیوں رہی ہو؟ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ اگر پیسہ صاحب کو یا ہسپتال کے مینجمنٹ کو پتہ چل گیا کہ ہم نے تمہیں جانے دیا تو وہ ہمارا گیم ہمیشہ کے لیے بجا دیں گے۔ تم جانتی ہو کہ اندر جس سر کا علاج چل رہا ہے وہ کون ہے؟ عام انسان نہیں، ان کا غصہ اور رتبہ بہت اونچا ہے۔ چپ چاپ یہیں بیٹھ جاؤ، جیسے ہی صاحب کو ہوش آتا ہے وہ تمہیں بلاتے ہیں، تبھی تم یہاں سے جا سکتی ہو، ورنہ ہم سب کی نوکری اور جان دونوں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ بیرسٹر کا نام سن کر نائب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ ششدر اور حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں بمشکل پوچھا، بیرسٹر صاحب؟ کون بیرسٹر صاحب؟ میرے ان سے کیا تعلق ہے؟ میں تو بس انسانیت کے ناطے ہی نہیں یہاں لے کر آ گئی، مجھے جانے دے پلیز۔ مگر نرس نے اس کی ایک نہ سنی اور سختی سے اسے وہیں انتظار کرنے کا کہہ کر واپس اندر بھاگ گئی۔ نایاب پتھر کی مورت بنی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون سا نیا طوفان اس کی زندگی میں دستک دینے والا تھا، جس کا نام سنتے ہی سب کے کان کھڑے ہو جاتے۔ کچھ ہی دیر میں یہ خبر ہر طرف پھیل گئی اور بیرسٹر کے دوست کارڈ جانے والے ہاسٹل میں جمع ہو گئے۔ اسپتال کے اس سفید اور جراثیم سے پاک کمرے کے خاموشی کو وارڈ کی مانیٹر اسکرین پر چلنے والی بیپ کی آواز سے چیر رہی تھی۔ جہاں بیڈ پر لیٹے ہوئے بیرسٹر سالار نے اپنی بند پلکیں آہستہ سے کھولی۔ اس کے چہرے اور پیشانی پر پٹی بندھی ہوئی تھی، مگر اس کی سیاہ اور گہری آنکھوں میں ابھی وہی روپ اور دلال چمک رہا تھا جو بڑے بڑے مجرموں کے دل دہلا دیتا۔ اس نے اپنی تھکی ہوئی نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لیا اور پھر اس کی نگاہیں کونے میں سہم کر کھڑی اس لڑکی پر ٹک گئی جو خوف اور بے یقینی کی تصویر بنے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سالار کی پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھری۔ اس نے اپنی بھاری اور روب دار سانس کو بحال کیا اور درد کی شدید لہر کو برداشت کرتے ہوئے اپنی گمبھیر مدھم اور پرتاثر آواز میں اسے مخاطب ہو کر کہا، تم وہ ہو نا جس نے اس طوفان اور موت کے منہ سے مجھے کھینچ کر نکالا؟ تم نے میری جان بچائی اور آج سے تمہاری یہ زندگی اور اس کا ہر ایک لمحہ میرا امانت بن چکا ہے۔ یاد رکھنا، اب تم صرف اور صرف میری ہو۔ سالار کے منہ سے نکلے ہوئے سے ایک جملے اور اس کی گہری نظروں نے کمرے کے پورے ماحول کو بدل کے رکھ دیا۔ نائب کا دل دھک سے رہ گیا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سکتے کے آنے میں پتھر کی مورت بنی کھڑی رہی۔ اس کے کانوں میں سالار کے الفاظ گونج رہے تھے اور اس کی گہری نظریں نائب کے وجود کو اس طرح چبو رہی تھی کہ وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگی۔ اس کے سر کا دوپٹہ ہلکا سا سرک گیا، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور اس کے اندر ایک عجیب سی سنسنی دوڑ گئی۔ وہ سنبھل نہ سکی اور گرتے گرتے بہت مشکل دیوار کا سہارا لیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے، مگر سالار کی ان آنکھوں کا مقناطیسی اثر اسے وہیں جکڑے ہوئے تھا۔ سالار نے اپنے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی دلکش
اور فتح مر مسکراہٹ سجائی، اس کا انداز ایسا پروکار تھا کہ اس درد میں بھی اس کا روپ کم نہیں ہوا تھا۔ وہ نایاب کی طرح دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا، جس نے اس رومانوی لمحے میں ایک سنسنی خیز اور انوکھا ہیجان پیدا کر دیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد سالار نے اپنی نرس اور اپنے خاص آدمیوں کو اشارہ کیا جو باہر دروازے پر ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ سالار نے اپنے مخصوص روبدار لہجے میں اپنے بااعتماد گارڈ کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو مکمل حفاظت کے ساتھ حویلی منتقل کیا جائے۔ یاد رہے کہ اس کی عزت، آرام اور حفاظت میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس حویلی کی مہمان نہیں بلکہ اس کی مالکن کی طرح رہے گی۔ نایاب نے گھبرا کر کہا، نہیں، میں کہیں نہیں جا رہی، مجھے اپنے گھر جانے دے۔ مگر سالار نے اپنی پرسکون نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے صرف اتنا کہا، اب تمہارا گھر وہی ہے اور تم پر کسی بھی قسم کی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اس کے فوراً بعد ہسپتال کے دروازے پر سالار کی اپنی بڑی گاڑی آ گئی، کیونکہ اسے ایک انتہائی اہم عدالت اور کیس کے سلسلے میں ایمرجنسی میں روانہ ہونا پڑا، جبکہ نایاب کو ان کے خاص محافظ کی نگرانی میں ایک شاندار، عالیشان اور پرتعیش حویلی کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ جب وہ گاڑی اس پراسرار حویلی کے بھاری آہنی دروازے سے اندر داخل ہوئی تو نایاب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ حویلی باہر سے جتنی پرانی اور خوفناک لگتی تھی، اندر سے اتنی ہی شاہانہ اور روشن تھی۔ محافظوں نے اسے عزت کے ساتھ حویلی کے ایک انتہائی خوبصورت، پرتعیش اور پھولوں کی مہک سے مہکتے ہوئے گھسیٹ گیسٹ روم میں پہنچا دیا، جہاں ہر عیش و آرام کی چیز موجود تھی۔ جب دروازہ باہر سے بند ہوا اور نایاب اس وسیع و ریز کمرے میں بالکل اکیلی رہ گئی تو اس نے سکون کا ایک لمبا سانس لیا۔ وہ نرم و ملائم صوفے پر بیٹھ گئی اور پچھلے 24 گھنٹوں کے ان تمام ہولناک اور ڈرامائی واقعات کے بارے میں سوچنے لگی جو اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل چکے تھے۔ باہر اندھیرا گھیرا ہو رہا تھا اور حویلی کے اس پرتعیش کمرے میں بیٹھ کر وہ یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ اب اس کی یہ نئی زندگی اسے کہاں لے کر جانے والی ہے۔ جہاں ایک طرف خوف تھا تو دوسری طرف بیرسٹر سالار کا وہ جملہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو بار بار تیز کر رہا تھا۔ رات کا پہرا گہرا ہو چکا تھا اور حویلی کے اس کمرے پہ نایاب اکیلی بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ پچھلے چند گھنٹوں میں اس کی زندگی نے جو موڑ لیا تھا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اچانک کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ایک معمر ملازمہ اندر داخل ہوئی، جس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت شاپنگ بیگ اور قیمتی لباس تھا۔ ملازمہ نے احترام سے سر جھکا کر کہا، بی بی جی، بیرسٹر صاحب کا حکم ہے کہ آپ یہ کپڑے پہن لیں اور اندر آرام کریں، کھانا بس کچھ ہی دیر میں لگنے والا ہے۔ نایاب نے حیرت سے اس بیگ کو دیکھا اور لرز سی آواز میں بولی، مگر مجھے ان سب کی کیا ضرورت؟ میں تو بس یہاں مہمان ہوں، مجھے صبح ہوتے ہی یہاں سے جانا ہے۔ ملازمہ ہلکا سا مسکرائی اور بولی، بی بی صاحب، جس کو ایک بار اس حویلی میں لے آئے وہ یہاں سے اپنی مرضی کے بغیر نہیں جاتی، آپ بس آرام سے تیار ہو جائیں۔ کچھ ہی دیر بعد حویلی کے باہر ایک بڑی لگژری گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ یہ بیرسٹر سالار تھے جو عدالت کے ایک طویل اور مشکل کیس کو جیت کر سیدھا واپس حویلی لوٹے تھے۔ ان کے چہرے پر تھکن کے آثار ضرور تھے، مگر ان کی چال میں وہی پرانی کڑک اور آنکھوں میں گہرا عزم تھا۔ وہ اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے سیدھا اپنے پرائیویٹ کوریڈور کی طرف بڑھے اور پھر بغیر وقت ضائع کیے نایاب کے کمرے کے دروازے کی طرف قدم بڑھا دی، کیونکہ وہ اس اجنبی لڑکی کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو چکے تھے اور طوفان میں انہیں زندگی کی طرف واپس لائی تھی۔ دروازہ کھول کر جب سالار اندر داخل ہوا تو نایاب جو بستر کے ایک کونے پر سہمی بھی بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر ایک دم گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ڈرتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹی اور دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے یقینی صاف جھلک رہی تھی۔ سالار نے اس کے خوف کو محسوس کیا۔ اس نے اپنے قدم روکے، اپنے چہرے پر نرمی لانے کی کوشش کی اور ایک دھیمی مگر روبدار آواز میں کہا، اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں لایا، بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ تم یہاں ٹھیک ہو یا نہیں۔ چلو اٹھو اور جا کر ڈنر کر دو، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ نایاب نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیوں مجھے زبردستی یہاں قید کر رکھا ہے؟ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے تو کیا آپ مجھ پر احسان جتائیں گے؟ مجھے جانے دیں پلیز۔ سالار نے گہرا سانس لیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے اور قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا ٹھہراؤ اور ملکیت کا احساس تھا۔ اس نے مضبوطی سے کہا، احسان نہیں کر رہا، اپنا فرض نبھا رہا ہوں۔ جس نے میری جان بچائی ہو، میں اسے اس ظالم دنیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہاری چچی نے جو تمہارے ساتھ کیا وہ سب میں جان چکا ہوں، اور اب سے تمہاری حفاظت، تمہاری عزت اور تمہاری ہر ایک ضرورت کا ذمہ دار
صرف اور صرف بیرسٹر سالار ہے۔ اب سے یہ حویلی تمہاری اپنی ہے اور تم یہاں کسی کی نوکرانی نہیں بلکہ اس گھر کی مالکن بن کر رہو گی۔ سالار کے ان پختہ اور اٹل الفاظ نے نایاب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس شخص کی باتوں پر یقین کرے یا اپنے نصیب کو روئے، مگر سالار کے اس روپ نے اسے اندر تک متاثر کر دیا۔ صبح کی پہلی کرن جب اس بڑی حویلی کے وسیع و عریض احاطے میں اتری تو نایاب کی آنکھ کھل گئی۔ وہ آرام سے بستر سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چھتی ہوئی کمرے کے ساتھ بنی ہوئی کھلی بالکنی میں آ گئی۔ باہر کا منظر بہت دلکش تھا، چاروں طرف ہریالی اور پھولوں کی مہک تھی، مگر اس کے دل کی بے چینی اب بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ بالکنی کے جنگلے پر ہاتھ رکھے دور سڑکوں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو بیرسٹر سالار وہاں موجود تھا۔ وہ صبح کے وقت اتنے پروقار اور خوبصورت لگ رہے تھے کہ نایاب کی سانسیں کچھ لمحوں کے لیے رک سی گئی۔ سالار نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، صبح بخیر نایاب، لگتا ہے اس حویلی کی ہوا تمہارے دل کو بھائی ہے جو تم اتنی صبح یہاں کھڑی ہو کر باہر کا نظارہ کر رہی ہو۔ نایاب نے جھجکتے ہوئے نظریں جھکا لی اور طبی آواز میں بولی، "م- میں بس یوں ہی باہر دیکھ رہی تھی، مجھے ابھی اپنے گھر، میرا مطلب ہے کہ مجھے یہاں سے جانے دینا چاہیے، میرے لیے یہ سب بہت اجنبی ہے۔ سالار نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے، بالکل قریب آ کر بولا، اجنبی؟ اب ہم نہیں رہے نایاب، اور تمہارا گھر اب یہی ہے، اسی لیے یہاں سے جانے کا خیال اپنے دل سے باہر نکال دو۔ سالار کے اس قربانیوں پر اور پرجلال انداز نے نایاب کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا آیا اور نایاب کے سیاہ اور گھنے بالوں کے اس کے چہرے پر بکھر گئے۔ وہ جلدی سے انہیں اپنے کان کے پیچھے کرنے لگے۔ سالار نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس معصوم لڑکی کی تمام دکھ ہمیشہ کے لیے مٹا دے۔ اس نے نرمی سے کہا، تم جانتی ہو، جب میں نے کل اسپتال میں تمہیں پہلی بار ہوش میں دیکھا تھا تو مجھے لگا تھا کہ یہ کوئی خواب ہے یا کوئی فرشتہ جو مجھے موت کے منہ سے کھینچ لایا ہو۔ اب تم میری زندگی کا وہ حصہ بن چکی ہو جسے میں کبھی خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ نایاب کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا، آپ اتنی آسانی سے یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم دونوں کی دنیا کتنی ہے الگ ہے، میں تو بس ایک عام اور بے سہارا لڑکی ہوں۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے پکی اور رومانوی لہجے میں کہا، عام تم بالکل نہیں ہو نایاب، تم خاص ہو کیونکہ تم نے میری زندگی بچائی اور اب میری زندگی پر صرف اور صرف تمہارا حق ہے۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں حویلی کے شاندار ڈرائنگ ہال میں ناشتے کی میز پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میز پر طرح طرح کے کھانے اور گرما گرم چائے رکھی ہوئی تھی، مگر نایاب شرم اور گھبراہٹ کی وجہ سے ٹھیک سے کچھ کھا بھی نہیں پا رہی تھی۔ سالار نے اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر سیدھا نایاب کی قریب والی کرسی پر آ بیٹھا۔ اس نے پلیٹ سے ایک نوارا اٹھایا اور محبت بھرے اصرار کے ساتھ نایاب کے سامنے کرتے ہوئے کہا، چلو ناشتہ کرو ورنہ میں خود اپنے ہاتھ سے تمہیں کھلاؤں گا۔ نایاب کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں خود کھا لوں گی، پلیز آپ ایسے مت کریں۔ سالار ہلکا سا مسکرایا اور بولا، تو پھر جلدی سے خود کھاؤ، مجھے تمہارے چہرے پر یہ اداسی اور ڈر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اگر کسی نے بھی تمہیں اس حویلی میں یا باہر تکلیف دینے کی کوشش کی تو میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ نایاب نے خاموشی سے سر جھکا کر ناشتہ شروع کیا۔ اس کے دل میں سالار کے لیے گلے کی احترام اور انوکھا سا احساس جنم لے رہا تھا جو خوف سے بالکل مختلف تھا۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد جب سالار اپنے افسوسناک اور ضروری عدالتی کام کے لیے جانے لگا تو اس نے دروازے کے پاس رک کر نایاب کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی گرم اور نرم گرفت نے نایاب کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی گہری اور رومانوی آواز میں کہا، میں شام کو جلدی واپس آؤں گا، میرا انتظار کرنا، کیونکہ اب میرے دن کا سب سے خوبصورت حصہ صرف تم سے شروع ہوتا ہے اور تم پر ہی ختم ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے باہر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ نایاب وہیں کھڑی دل پر ہاتھ رکھے اس کے جاتے ہوئے وجود کو دیکھتی رہی، اور اس کے دل میں یہ بات پکی ہو چکی تھی کہ اب اس کی یہ دنیا بدل چکی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا اداس۔ کیا وہ پھر کسی مصیبت میں پھنس گئی ہے؟ نہ جانے اس شخص کی کیا نیت ہے۔
جو مجھ پر اتنا مہربان ہو رہا ہے۔ شام کا سورج حویلی کے اونچے ستونوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا اور آسمان پر نارنجی اور گہرے نیلے رنگ کا ملا جلا منظر تھا۔ نیام اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، اس کی نظریں مرکزی گیٹ پر جمی ہوئی تھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے بے چینی کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ اس کا دل کسی انجانے خوف اور انتظار کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا تھا۔ جب بھی گیٹ کھلنے کی آواز آتی یا گاڑی کا ہارن بجتا، اس کا دل زور سے دھڑک اٹھتا۔ اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، اس کا چہرہ کچھ پرسکون اور روشن لگ رہا تھا، جیسے سالار کی آمد کی خوشی اس کے وجود میں صلاحیت کر گئی ہو۔ ٹھیک 7 بجے وہ مخصوص کالی لگژری کار حویلی کے صحن میں داخل ہوئی۔ نایاب کا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ وہ فوراً اپنے کمرے سے نکلی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے مین ہال تک آ گئی۔ سالار اپنی گاڑی سے اترا، اس نے کوٹ اتارا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائلیں ملازم کو دی۔ تبھی اس کی نظریں سامنے کھڑی نایاب پر پڑی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے وہیں رک گیا۔ نایاب کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ آ گئی۔ سالار آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا اور بولا، تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ میں تو سمجھا تھا کہ تم حویلی کی کسی لائبریری یا باغ میں مصروف ہوگی۔ نایاب نے نظریں نیچی کرتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا، آپ دیر سے آئے، مجھے لگا شاید آپ کسی مشکل کیس میں پھنس گئے ہیں۔ سالار نے اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیسز تو آتے جاتے رہیں گے نایاب، لیکن میرا تمہارے پاس آنا ضروری ہے۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا والیٹ کا باکس نکالا، ویلویٹ کا، اور نایاب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ نایاب نے حیرانی سے اسے کھولا تو اندر ایک نہایت ہی نازک اور خوبصورت ہیرے کا پینڈنٹ تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ یہ آپ نے کیوں دیا؟ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سالار نے اس کے ہاتھ سے باکس لیا، پینڈنٹ نکالا اور نایاب کے قریب ہو کر اسے خود اس کے گلے میں پہنا دیا۔ اس کی قربت سے نایاب کا سانس رکنے لگا۔ سالار نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، یہ اس لیے کہ اب تم میری پہچان ہو اور میں اپنی پہچان کو ادھورا نہیں دیکھ سکتا۔ کچھ دیر بعد جب حویلی میں خاموشی چھا گئی، سالار نے اس کے سر پہ بم پھوڑا کہ کل صبح ہمارا نکاح ہے۔ سن کر نایاب کے دل کو سکون ملا، ورنہ اس کا دل 2 کشتیوں میں سوار تھا۔ ایک طرف سالار کی محبت پر یقین کرنے کا کہتا تھا تو دوسری طرف کہتا تھا کہ یہ شخص تمہارے اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ سالار اس کے لیے خوبصورت سرخ لباس، مہندی، چوڑیاں اور میچنگ جویلری، میک اپ کا سامان سب لے کر آیا۔ اپنے کچھ خاص لوگوں کو نکاح میں بلایا۔ میک اپ آرٹسٹ نے نایاب کو خوبصورت سا میک اپ کیا تو اس کی صدائے حسن میں 4 چاند لگ گئے۔ نکاح کے وقت سالار نے اسے دیکھا تو اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ سب مہمان چلے گئے تو سالار اپنے کمرے میں آیا۔ آج اس نے باقاعدہ سے اپنی ازدواجی زندگی کا نیا باب شروع کیا تھا، پورے ایمانداری کے ساتھ۔ نایاب شرم سے آنکھیں نیچی کیے بیٹھی تھی۔ جب سالار اندر آیا، اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور آج اسے یہ دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ اس نے اپنا حق وصول کرنا شروع کیا۔ نایاب کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے تو ہٹانا بھول گیا۔ نایاب کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ نایاب نے سالار کے سینے پر مکہ مارا تو سالار نے اس کے ہونٹوں کو چھوڑ کر گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اب راتیں ایسے ہی گزر گئیں، عادت ڈال لی۔ سالار کی بات پر نایاب نے خود کو اس کے حوالے کیا۔ اگلے دن سالار کے ساتھ وہ لان میں بیٹھی تھی اور دھیمی آواز میں بولی، سالار، کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا میں واقعی ان سب سے دور آ چکی ہوں جو کل تک میرا مقدر تھی؟ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں سو رہی ہوں، یہ سب میری سوچوں کا ایک خوبصورت فریب ہے۔ سالار نے اس کے چہرے سے بالوں کی ایک لٹ ہٹائی اور مسکرا کر کہا، تمہیں فریب لگ رہا ہے نا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نایاب کہ تم نے اس دن اس طوفان میں مجھے صرف بچایا نہیں تھا بلکہ میرے اندر ایک سوئی ہوئی انسانیت کو جگا دیا تھا۔ میرے بیرسٹر سالار لوگ میری زبان سے ڈرتے ہیں، میرے فیصلوں سے لرزتے ہیں، لیکن آج اس خاموشی میں میں صرف ایک انسان ہوں جو تمہارے سامنے اپنی زندگی کا ہر راز کھولنا چاہتا ہے۔ کیا تم سننا چاہتی ہو کہ میں ایسا کیوں ہوں؟ نایاب نے نفی میں سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ مجھے آپ کی زندگی کے راز نہیں جاننے، مجھے بس یہ جاننا ہے کہ آپ کو مجھ میں ایسا کیا نظر آیا ہے کہ آپ نے سب کچھ داؤ پر لگا کر مجھے یہاں پناہ دی؟ کیا آپ نے کبھی کسی اور کے لیے ایسا کیا تھا؟ سالار کا چہرہ کچھ لمحوں کے لیے سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک
ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہارے سوالات میں وہ معصومیت ہے جو میں نے برسوں پہلے اپنے اندر کہیں دفن کر دی تھی۔ نہیں نایاب، میں نے کبھی کسی کے لیے ایسا نہیں کیا، کیونکہ میری دنیا میں کوئی کسی کا ہوتا ہی نہیں۔ لیکن تم اس اندھیرے میں ایک ایسی روشنی بن کر آئی ہو جس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ زندگی صرف کیسز لڑنے اور دشمنوں کو شکست دینے کا نام نہیں ہے۔ نائب نے محسوس کیا سالار کا ہاتھ اس کے ہاتھ کو مزید مضبوطی سے تھام رہا تھا۔ سالار، آپ کو پتہ ہے، جب آپ نے مجھے وہ پینڈنٹ پہنایا مجھے لگا جیسے آپ نے مجھے کسی بندھن میں باندھ دیا ہو، مگر یہ بندھن مجھے بوجھ نہیں لگ رہا بلکہ ایک احسان کا احساس دے رہا ہے۔ سالار نے اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا اور ادبی آواز میں بولا، احسان نہیں نایاب، یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ میری زندگی کی خالی کتاب کے پہلے صفحے پر تمہارا نام لکھا گیا۔ اب اس کتاب کے باقی تمام صفحات ہم ساتھ لکھیں گے۔ تم اداس مت ہوا کرو، تمہاری یہ آنسو میری سب سے بڑی شکست ہے۔ رات کے پہر جب وہ دونوں اندر کی طرف جانے لگے تو حویلی کے بڑے ہال میں داخل ہوتے ہی نایاب کو اچانک کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی سایہ تیزی سے کوریڈور میں غائب ہوا ہے۔ اس نے سالار کا بازو زور سے پکڑا اور تھر تھراتے ہوئے کہا، سالار، وہاں کوئی تھا؟ سالار کی آنکھوں میں ایک دم سے وہ غصہ اور چوکنا پن آ گیا جو صرف دشمنوں کو دیکھ کر آتا ہے۔ اس نے نائب کو اپنی پشت کے پیچھے کیا اور اپنے خاص گارڈز کو اشارہ کیا۔ تم یہاں رکو، میں دیکھتا ہوں، سالار نے اپنی آواز میں سختی لاتے ہوئے کہا۔ وہ تیزی سے اس طرف بڑھا جہاں نایاب نے سایہ دیکھا تھا۔ اس کا دل بے اختیار دھڑک رہا تھا کہ کہیں یہ وہی پرانا دشمن تو نہیں جو اب نایاب کو ہدف بنا رہے۔ سالار نے کوریڈور کے آخر میں پہنچ کر دروازہ دھکیلا تو وہاں کوئی نہیں تھا، مگر فرش پر ایک چھوٹی سی کاغذ کی پرچی پڑی تھی۔ اس نے جھک کر اسے اٹھایا اور جب اسے پڑھا تو اس کے چہرے کا رنگ فاقو کیا۔ اس پر لکھا تھا، بیرسٹر صاحب، کھیل تو اب شروع ہوا ہے۔ جس پرندے کو آپ نے پنجرے میں قید کیا ہے وہ جلدی ہمارے شکنجے میں ہوگا۔ سالار کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے پرچی کو مٹھی میں مسل کر پھینک دیا اور واپس نائب کی طرف پلٹا۔ نائب کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر پھر سے وہ پرسکون آ گیا، مگر نایاب اس کی آنکھوں میں چھپی پریشانی کو بھانپ گئی تھی۔ سالار، کیا ہوا؟ کیا وہ کوئی تھا؟ اس نے پوچھا۔ سالار نے مسکرا کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں نایاب، بس ایک ملازم تھا جو کچھ بھول گیا تھا۔ تم جا کر سو جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ نائب کمرے میں چلی گئی، مگر اسے نیند کہاں آنی تھی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ بیرسٹر سالار کی زندگی میں وہ محفوظ ضرور ہے، مگر اس کی پناہ گاہ کی گرد اب خطرات کا ایک نیا حصار بن چکا ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور باہر کی تاریک فضا میں سالار کو گارڈز کے ساتھ کسی سے بحث کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے دل میں سالار کے لیے ہمدردی کے ساتھ ساتھ ایک انجانا سا خوف بھی بیٹھ گیا تھا۔ کیا وہ واقعی سالار کو ان خطرات سے بچا سکے گی جو اب اس کے سائے کی طرح چل رہے تھے؟ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ سالار کے لیے صرف ایک مہمان بنے گی، بلکہ مہمان نہیں بلکہ وہ اس کی ڈھال بنے گی۔ اس نے کمرے کے کونے میں رکھے ہوئے سالار کی کتابوں والے ریک کو دیکھا اور سوچا کہ ان کتابوں کے بیچ میں ہی اسے وہ سچائی تلاش کرنی ہوگی جو بیرسٹر سالار کو اس قدر خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کہانی اب صرف رومان تک محدود نہیں تھی، بلکہ یہ زندگی اور موت کا ایک ایسا کھیل بن چکی تھی جس کے قواعد اسے خود بنانے تھے۔ حویلی کے پرسکون رات اچانک ایک قیامت کا سنگانے میں بدل گئی۔ باہر کے وسیع لان میں اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کالی پردیوں میں ملبوس نقاب پوشوں نے حویلی کے عقبی دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کی۔ ان کا واحد مقصد نایاب کو اغوا کرنا تھا تاکہ بیرسٹر سالار کو گھٹنوں کے بل لایا جا سکے۔ نایاب جو ابھی اپنے کمرے میں سالار کے خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی، اچانک باہر سے آنے والی فائرنگ کی آوازوں سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور گارڈز کی چیخو پکار سنائی دینے لگی۔ سالار جو اس وقت اپنی لائبریری میں کچھ ضروری دستاویزات دیکھ رہا تھا، فوراً اپنی پستول سنبھال کر باہر کی طرف لگا۔ اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ آج کوئی اس کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کو چھونے کی جسارت کر رہا تھا۔ نایاب کا کمرہ دشمنوں کے نشانے پر تھا اور وہ اندر سے دروازہ لاک کر کے کونے میں دبک گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس حد تک تیز تھیں کہ اسے اپنا سانس بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک دروازے پر ایک زوردار ٹھوکر لگی اور لکڑی کا پٹ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ایک لمبا تگڑا نقاب پوش اندر داخل ہوا اور نایاب کی طرف بڑھا۔ نایاب نے چیخنے کی کوشش کی، مگر اس نے تیزی سے نایاب کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی ساتھ گھسیٹ لیا۔
تمہارا بیرسٹر اب تمہاری حفاظت نہیں کر سکے گا، اس نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ نائب نے پوری طاقت لگا کر اس کے ہاتھ کو کاٹا اور اپنی جان بچانے کے لیے اس کے چنگل سے چھوٹ کر باہر کی طرف بھاگی، مگر باہر ہال میں مزید 3 مسلح افراد اس کا راستہ روکے کھڑے تھے۔ تبھی ایک گرجدار آواز ہال میں گونجی، خبردار جو کوئی بھی اس لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیا جائے گا۔ سالار سیڑھیوں کے اوپر کھڑا تھا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور پستول اس کے ہاتھ میں تھی۔ سالار نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فائر کیا اور پہلا حملہ آور زمین پر گر گیا۔ ایک شدید مقابلہ شروع ہو گیا۔ سالار دشمنوں کے درمیان سے ہوتا ہوا نایاب کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک گولی سیدھی سالار کے کندھے پر لگی، نایاب کی چیخ نکل گئی، سالار نہیں! مگر سالار نے اپنی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی اس ناکام فوج کو ہلاک کر دیا جس نے نایاب کو پکڑ رکھا تھا۔ سالار نے تیزی سے آگے بڑھ کر نایاب کو اپنے بازوؤں میں بھیج لیا۔ ٹھیک ہو نا نایاب؟ مجھے دیکھو، میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس افراتفری میں پولیس کی گاڑیاں حویلی کے باہر پہنچ چکی تھی۔ دشمنوں کے سردار نے جب دیکھا کہ فرار ممکن نہیں تو اس نے آخری کوشش میں نایاب پر گولی چلا دی، مگر سالار نے فوراً اپنے آپ کو نایاب کے آگے کر دیا۔ گولی اس کی پسلی کے پاس جا لگی، سالار کا جسم لڑکھڑایا۔ نایاب نے اسے گرتے ہوئے سنبھالا۔ سالار، یہ آپ نے کیا کیا؟ سالار کے ہونٹوں پر خون تھا مگر آنکھوں میں وہی محبت۔ میں نے کہا تھا نا نایاب، اب تمہاری حفاظت میرا فرض ہے اور میں اپنے فرض سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ پولیس اندر داخل ہوئی، دشمنوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور حویلی میں ایک سناٹا چھا گیا۔ سالار کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں نایاب اس کے سرانے بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ سالار نے اپنی کمزور آنکھیں کھولی، نایاب کا ہاتھ تھاما اور دھیمی آواز میں بولا، اب تو رو مت نایاب، میرا اقرار کامل سن لو۔ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ تو میری زندگی کی وہ جیت ہے جس کے سامنے تمام دشمن ہار گئے۔ کچھ دن بعد رات کے 2 بج رہے تھے۔ حویلی کے اس کمرے میں ہر طرف گہری خاموشی تھی مگر نایاب کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بستر پر بیٹھی سالار کی ان کتابوں کو دیکھ رہی تھی جو اس نے وہاں سے اٹھا کر نکالی تھی۔ سالار باہر سے واپس لوٹا تو اس نے کمرے کے دروازے پر رک کر نایاب کو ان کتابوں میں الجھے ہوئے دیکھا۔ وہ آہستہ سے مسکرایا، خاموشی سے اندر داخل ہوا اور نایاب کے بالکل قریب آ کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ نایاب چونک گئی اور جلدی سے کتابیں بند کر کے اسے دیکھنے لگی۔ سالار، آپ اب تک جاگ رہے ہیں؟ سالار نے اس کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور نرمی سے کہا، میری زندگی کا سب سے قیمتی احساس جب جاگ رہا ہو تو میں کیسے سو سکتا ہوں؟ تم کیا ڈھونڈ رہی ہو نایاب؟ نایاب نے ہچکچاتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بولا، میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو پرچی آپ کو ملی تھی اس کا کیا مطلب ہے سالار؟ میں جانتی ہوں کہ آپ کو چھپا رہے ہیں مگر مجھ سے مت چھپائے، میں آپ کی ڈھال بننا چاہتی ہوں، کمزوری نہیں۔ سالار کا لہجہ ایک دم بدل گیا، وہ نایاب کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں دے لیا۔ اس کی نظریں نایاب کی آنکھوں میں گہرائی تک اتر گئی تھی۔ تمہاری فکر مجھے اس دنیا کے ہر دشمن سے لڑنے کی طاقت دیتی ہے نایاب۔ وہ پرچی صرف ایک دھمکی ہے مگر انہیں یہ نہیں معلوم کہ اب جس کے پیچھے بیرسٹر سالار کھڑا ہے اسے چھونا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ کیا تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی؟ نایاب نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا دل سالار کی شدت بھری محبت سے دھڑک رہا تھا۔ بھروسہ تو میری روح کو ہے آپ پر مگر مجھے آپ کو کھونے کا ڈر لگتا ہے۔ سالار نے مسکرا کر نایاب کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ بوسہ محبت، تحفظ اور گہرے وعدے کی علامت تھا۔ وہ اٹھا اور کمرے کی بتیاں مدھم کر دی، پھر نایاب کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑکی کے پاس لے آیا جہاں چاند کی روشنی کمرے کو چاندنی سے بھر رہی تھی۔ سالار نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ نایاب کا سر اس کے سینے پر تھا اور وہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو صاف محسوس کر سکتی تھی۔ نایاب، اگر کبھی تم سے دور ہونا بھی پڑے تو یاد رکھنا میری سانسیں تمہارے نام سے جڑی ہیں۔ میری زندگی کے اس سفر میں تم وہ خوبصورت موڑ ہو جہاں آ کر مجھے سکون ملا۔ نایاب نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور سرگوشی کی، کاش یہ رات یہی تھم جائے سالار، یہاں صرف آپ ہو، میں ہوں اور یہ سکون ہو۔ سالار نے اسے مزید مضبوطی سے جکڑا، اس کا ہاتھ نایاب کے بالوں میں الجھ گیا۔ یہ رات تو بس ایک شروعات ہے نایاب، صبح ہوتے ہی تم دیکھنا میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ آج سے تم میری ہر سانس کا حصہ ہو، میری ہر سوچ کا مرکز ہو اور میری اس بے رحم زندگی کا واحد خوبصورت رنگ ہو۔
حویلی کی خاموشی میں ان کی دھڑکن ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھی. یہ لمحہ صرف ایک لمحہ نہیں تھا، یہ ان کی روحوں کا ملاپ تھا. سالار کی نظریں نائب کے چہرے کے ہر خد و خال کو ایسے پڑھ رہی تھی جیسے کوئی شاعرانہ محبوبہ کے حسن کو الفاظ میں سمورا ہو. نائب کو لگا جیسے اس کا وجود سالار کی محبت بگڑ رہا. اس نے سالار کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولی، آپ میرے لیے وہ امید ہیں جو میں نے اندھیروں میں کھو دی. آپ نے مجھے صرف پناہ نہیں دی بلکہ جینے کا مقصد دیا. سالار نے اسے اپنے قریب تر کر لیا. اس کی سانسوں کی گرمی نائب کے چہرے کو چھو رہی تھی. میں تمہارا مقصد بنوں گا، تمہاری منزل بنوں گا، اور اگر تقدیر نے چاہا تو تمہارا مقدر بن کر رہوں گا. نائب، تم میری ہو، صرف میری، اور قیامت تک اس بندھن کو کوئی نہیں توڑ سکتا. اس رومانوی ماحول میں وقت جیسے تھم گیا اور بیرسٹر سالار اور نایاب دونوں ہی ایک دوسرے کی باہوں میں اس نئی صبح کا خواب دیکھ رہے تھے جس میں صرف محبت کی حکمرانی تھی. 1 سال کا یہ طویل عرصہ کب اور کیسے گزر گیا نایاب کو معلوم ہی نہیں ہوا. بیرسٹر سالار کی محبت کی حفاظت اور اس حویلی کی رونق نے نایاب کے ماضی کے تمام زخموں پر مرہم رکھ دیا. مگر اب ان کی زندگی میں ایک ایسا نیا موڑ آنے والا تھا جو ان کے رشتے کو ایک اور مقدس اور خوبصورت احساس سے جوڑنے والا تھا. ہسپتال میں جہاں ٹھیک 1 سال پہلے زندگی اور موت کی جنگ لڑی گئی تھی، آج ایک بار پھر ایک نئے معاوضے کا منتظر تھا. ایمرجنسی وارڈ کے باہر بیرسٹر سالار کا برا حال تھا. وہ روبدار اور بے رحم انداز جو بڑی بڑی عدالتوں کے ججوں اور مجرموں کے دل دہلا دیتا، آج ایک عام انسان کی طرح بے بس نظر آ رہا تھا. وہ کبھی دائیں سے بائیں چکر کاٹتا تو کبھی دروازے کی طرف دیکھتے. ان کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں سجی تھی اور دل کی دھڑکنیں کسی طوفان کی طرح تیز تھی. اچانک اندر سے دروازہ کھلا اور ایک نرس مسکراتے ہوئے باہر نکلی. ان کے چہرے پر خوشی کی چمک دیکھ کر سالار کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا. نرس نے قریب آ کر ہاتھ جوڑے خوشخبری سنا دی. مبارک ہو بیرسٹر صاحب، اللہ نے آپ کو بیٹے سے نوازا ہے. ماں اور بچہ دونوں بالکل خیریت سے ہیں. یہ سنا تھا کہ سالار کے اندر کا سارا خوف اور انتظار ایک پرمسرت دھماکے کی طرح پھٹ پڑا. اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے. وہ ایک لمحے کے لیے زمین پر جیسے جم سے گئے، پھر تیزی سے آگے بڑھے اور نرس سے اجازت لے کر سیدھا اندر لیبر روم کی طرف لپکے. اندر کا ماحول نیم تاریک و پرسکون تھا. نایاب تھکن سے چور بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، مگر اس کے چہرے پر جو ایک نئی ماں کی نورانی مسکراہٹ تھی اس نے کمرے کے ماحول کو بہکا دیا. سالار کے قدم لڑکھڑاتے ہوئے اس کے پاس پہنچے. انہوں نے جھک کر نایاب کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا. ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے. سالار نے اپنے ہونٹ نایاب کی انگلیوں پر رکھ دیا اور دھیمی بھرائی ہوئی آواز میں بولے، شکریہ نایاب، میری زندگی کو مکمل کرنے کا شکریہ. تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی. نایاب نے محبت سے بھیگی پلکیں اٹھائیں اور ہلکا سا مسکرا کر اپنے شوہر کو دیکھا جس کی آنکھوں میں آج صرف اور صرف اس کے اور ان کے بچے کے لیے بے پناہ پیار تھا. 2 دن بعد جب نایاب مکمل طور پر تندرست ہو گئی تو سالار کی پرسنل لگژری کار انہیں لے کر واپس اس عالیشان حویلی میں لوٹی. حویلی کو پھولوں سے سجایا گیا تھا. ملازمین کے چہرے پر خوشی دیدنی تھی. وہ پورا ماحول ایک نئے مہمان کے استقبال کے لیے جھوم رہا تھا. رات کے 2 بج گئے تھے. بیڈ روم میں مدھم سی روشنی جل رہی تھی. بستر کے پاس ہی ایک خوبصورت اور چھوٹا سا نوزائیدہ پالنا رکھا تھا جس میں ان کا چھوٹا شہزادہ گہری نیند سو رہا تھا. مگر اچانک رات کے سناٹے میں بچے کے رونے کی آوازیں گونج اٹھی. ننے فرشتے نے آنکھیں کھولی اور زور زور سے چلانا شروع کر دیا. بیڈ پر گہری نیند میں سوئے سالار کی آنکھ کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہوا سے کھلی. انہوں نے کسمسا کر کروٹ بدلی اور پاس سوئی ہوئی نایاب کو ہلکا سا جھٹکا دے کر بولا، نایاب سنو، یہ تمہارا شہزادہ اٹھ گیا ہے. ذرا اٹھو اور اسے چپ کرواؤ یار، میری نیند خراب ہو رہی ہے. نایاب نے اپنی بھاری ہوتی پلکیں مشکل سے اٹھائیں. ایک قاتلانہ اور پیاری سی نظر سالار پر ڈالی اور کمبل کو اپنے اوپر مزید کھینچتے ہوئے بے پرواہی سے بولی، تم خود اٹھ جاؤ نا سالار، اتنی سردی میں مجھ سے باہر نہیں نکلا جا رہا، اور ویسے بھی یہ اکیلا میرا تو نہیں ہے، تمہارا بھی بیٹا ہے. جاؤ جا کر دیکھو کیا مانگ رہا ہے. سالار نے آنکھیں پھاڑ کر نایاب کو دیکھا جیسے اس نے کوئی انہونی بات سن لی ہو. وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور صدمے سے بولے، کیا میرا بیٹا ہے تو کیا ہوا؟ تم اس کی ماں ہو نا، تمہیں بہتر پتا ہوگا کہ ان ریشم جیسے نازک بچوں کو کیسے سنبھالتے ہیں. مجھے کیا پتا بھائی، خدا کے لیے مجھے اس مصیبت میں مت پھنساؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اسے اٹھاؤں اور وہ میرے ہاتھ سے گر پڑے. تم ہی سنبھالو اسے پلیز.
نایاب ہلکی سی ہنسی دباتے ہوئے تکیے میں منہ چھپا کر بولی، نہیں جی، کل رات بھی میں نے ہی پورا دن اور رات جا کر گزاری تھی، آج تمہاری باری ہے، جاؤ، ورنہ میں نے بات نہیں کرنی تم سے۔ سالار نے بے بسی سے اپنے بال کھینچے، وہ جانتے تھے کہ نایاب کے سلوک کے آگے ان کی کوئی دلیل نہیں چلنے والی۔ بڑبڑاتے ہوئے بستر سے نیچے اترے، حد ہے یار، ایک تو وکیل ہوں، بڑے بڑے مجرموں کے پسینے چھڑا دیتا ہوں، اور آج 1 فٹ بھر کے بچے کے سامنے میرا یہ حال ہو گیا۔ خدا پہ پاؤں چل کر پالنے کے پاس گئے اور بچے کو ایسے احتیاط سے اٹھایا جیسے کوئی بہو اٹھا رہے ہو۔ اس نے بچے کو اٹھایا، کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگے۔ اچھا بابا چپ ہو جاؤ میرے شیر، دیکھو تمہاری ماں کتنی ظالم ہے، بابا پر رحم ہی نہیں کرتی، چپ ہو جاؤ ورنہ تمہاری اس ظالم ممی کو میں خود ڈانٹ دوں گا۔ بستر پہ لیٹی نایاب سالار کی یہ معصوم اور پیاری سی گھبراہٹ دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی سن کر سالار نے مڑ کر اسے گھورا، مگر ان کے اپنے ہونٹوں پر بھی ایک گہری اور دلکش مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ انہوں نے بچے کو پیار سے تھپ تھپایا اور کچھ ہی دیر میں ننھا شہزادہ دوبارہ گہری نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ سالار نے سکھ کا سانس لیا اور بچے کو واپس پالنے میں لٹا کر واپس بستر پر آ گیا۔ نایاب نے مسکرا کر اپنے سر سالار کے سینے پر رکھ دیا اور سالار نے اپنے مضبوط بازوؤں میں اسے گھیر کر دنیا جہان کا سکون پا لیا۔ صبح کی پہلی کرنیں جب حویلی کی وسیع لان اور رنگ برنگے پھولوں کو چھوتی ہوئی کھڑکی کی شیشوں سے اندر اتری تو کمرے میں ایک الگ ہی سکون اور خوبصورتی تھی۔ نایاب ابھی تک گہری اور تھکا دینے والی نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، کیونکہ پچھلی رات بچے کی وجہ سے وہ کافی دیر تک جاگتی رہی۔ بستر کے قریب رکھے پالنے سے ایک بار پھر ہلکی سی آواز آئی۔ نانا شہزادہ جاگ چکا تھا اور اس بار وہ رو نہیں رہا تھا، بلکہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں ہوا میں ہلا رہا تھا۔ سالار کی آنکھیں پہلے ہی کھل چکی تھی۔ انہوں نے محبت بھری نظروں سے پہلے سوتے ہوئے نایاب کو دیکھا، جو اپنے تمام تر تھکن کو بھلا کر اس طرح پرسکون سو رہی تھی جیسے کائنات کا سارا سکون اسی کے پاس ہو۔ پھر سالار آہستہ سے اٹھے، نایاب کی نیند میں ذرا سے بھی خلل پڑے بغیر اس نے جھولے کی طرف قدم بڑھائے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت پیار اور مہارت سے اٹھایا، اس کے نرم و گدگدے گال پر ہلکا سا بوسہ دیا اور اسے گود میں لے کر ہلکے قدموں سے کمرے میں چہل قدمی کرنے لگا۔ اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور معمر ملازمہ اندر داخل ہوئی، جس کے ہاتھ میں بچے کے لیے دودھ کا گرم فیڈر موجود تھا۔ ملازمہ نے احترام سے سر جھکا کر فیڈر سالار کی طرف بڑھایا اور مسکرا کر باہر چلی گئی۔ سالار نے صوفے پر بیٹھ کر اب بڑے آرام سے بچے کو فیڈر پلانا شروع کیا۔ وہ کتنی ہی دیر اپنے بیٹے کے چہرے کے نقوش کو تکتے رہے، جن میں کہیں نہ کہیں نایاب کی معصومیت اور ان کا اپنا روپ جھلک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب سورج کی کرنیں روشنی کمرے میں پوری طرف بکھیر نہیں تھی، نایاب کی پلکیں ہلی، اس نے انگڑائی لی اور آنکھیں کھولی۔ اس کی پہلی نظر اس منظر پر پڑی جو اس کی زندگی کا سب سے حسین اور دل کو چھو لینے والا منظر تھا۔ سامنے صوفے پر بیٹھا وہ خوفناک اور روبدار بیرسٹر سالار، جو دنیا کے لیے ایک چٹان کی طرح تھا، آج اپنے ننھے بیٹے کو گود میں لیے بڑی نرمی سے اسے فیڈر پلا رہا تھا اور گنگنا رہا تھا۔ نایاب کے چہرے پر ایک بے ساختہ خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی، اس کا دل محبت کے جذبے سے بھر گیا۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر سالار کے پاس گئی اور پیچھے سے جھک کر اپنے شوہر کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ سالار نے ہلکا سا مڑ کر نایاب کو دیکھا، اس کی سیاہ آنکھوں میں بے پناہ پیار اور اپنائیت امڑ آئی۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے نایاب کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا اور دھیمی آواز میں کہا، صبح بخیر میری جان، معاف کرنا، ہم نے تمہیں جگانا نہیں چاہا تھا، مگر لگتا ہے تمہارے اس چھوٹے شہزادے نے تمہاری نیند خراب کرنے کا سارا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ نایاب نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے چمکتے ہوئے آنسو تھے۔ تمہیں اس روپ میں دیکھ کر لگتا ہے سالار کہ میری زندگی کا ہر دکھ، ہر طوفان اس ایک لمحے کے سامنے بالکل بیچارہ اور ہیج ہے۔ میرے یہ گھر، میرے یہ خاندان، میری سب سے بڑی جیت۔ سالار نے اپنے ہاتھ نایاب کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے اور قریب کیا۔ ان کے چہرے ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ سانسیں آپس میں گٹ گٹ ہو رہی تھی۔ جیت تو میری ہوئی ہے نایاب، کیونکہ اس اندھیری دنیا میں مجھے جینے کا مقصد تم نے دیا ہے۔ اب یہ صبح، یہ شام، یہ زندگی، سب کچھ صرف تمہارا ہے۔